الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فرض نماز کے علاوہ میں سجدہ کرتے ہوئے عورت کا سر ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ سوال کیا گیا ہے فرض نماز کے سجدے کے علاوہ کوئی اور سجدہ کرتے ہوئے کیا عورت کا سر ڈھکا ہونا ضروری ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، نماز میں عورت کے لیے اپنے سر کے بال ڈھانپنا لازمی چیز ہے اور خواتین کی نماز اس کے بغیر درست بھی نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ابو داؤد حدیث نمبر 641، ترمذی حدیث نمبر 366 نے روایت کیا ہے اور ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بھی حائضہ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 206 میں صحیح کہا ہے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث میں حائضہ سے مراد بالغہ ہے، چاہے اس کی بلوغت احتلام سے معلوم ہو، اور حدیث میں حیض کے ذریعے تعبیر اس لیے فرمائی کہ عام طور پر علامت بلوغت یہی ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے بعد کہتے ہیں اہل علم کے ہاں اسی حدیث پر عمل ہے کہ جب کسی خاتون کو علم ہو کہ اس کے سر کے کچھ بال ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 487۔ بتحقیق بشار العواد ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل علم کا بالغ آزاد عورت کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے سر کو ڈھانپے گی، اور اگر نماز پڑھتے ہوئے اس کا مکمل سر ننگا ہوا تو اس کی نماز فاسد ہوگی اور اسے دوبارہ نماز ادا کرنا ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 69۔ تاہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ نماز میں عورت کے تھوڑے بہت بالوں کا نظر آنا معاف ہے، زیادہ نظر آئیں تو معاف نہیں ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر نماز میں عورت کے کچھ بال نظر آ رہے ہوں تو کیا اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا اگر عورت کے جسم اور بالوں میں سے تھوڑا بہت نظر آ رہا ہو تو اکثر علماء کرام کے ہاں اس پر نماز دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہی موقف ابو حنیفہ اور احمد رحمہم اللہ کا ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں اس کا جسم اور بال نظر آ رہے ہوں تو وقت کے اندر اندر علم ہونے پر تمام ائمہ اربعہ وغیرہ کے نزدیک نماز لوٹائے گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 123۔ دوم، یہ حکم بلا تفریق فرض اور نفل دونوں نمازوں کے لیے ہے کیونکہ فرق روا رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بنیادی طور پر اصول یہ ہے کہ جو چیز نفل نماز میں ثابت ہے وہ فرض میں بھی ثابت ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل اس کے برعکس مل جائے۔ اس اصول کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر ادا کرنے کی کیفیت بیان کی تو کہا آپ اپنی سواری پر وطر پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا مگر فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ جس وقت صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ آپ اپنی سواری پر وطر پڑھا کرتے تھے لیکن سواری پر فرض نماز نہیں پڑھتے تھے تو معلوم ہوا کہ جو کچھ نفل نماز میں ثابت ہے وہی فرض میں بھی ثابت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع علی زاد المستقنع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73۔ کسی بھی اہل علم نے فرض اور نفل نماز میں فرق بیان نہیں کیا، بلکہ اس اجماع کا تقاضا یہی ہے کہ تمام نمازوں کا ایک ہی حکم ہے، صوم۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کا حکم نفل نماز والا ہوگا، اس طور پر کہ ان میں طہارت، ستر پوشی اور دیگر احکامات ہوں گے، یا نفل نماز کا حکم نہیں ہوگا؟ اس کے متعلق اہل علم میں دو آراء پائی جاتی ہیں، اگرچہ افضل اور محتاط رائے یہی ہے کہ اگر استطاعت ہو تو ان میں نماز کی شرائط کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ اس مسئلہ میں اختلاف ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سجدہ سہو یا تلاوت کے لیے بھی وہی شرائط ہوں گی جو نفل نماز کے لیے ہیں، یعنی حد سے اکبر اور اصغر سے طہارت، ستر پوشی، قبلہ رخ اور نیت۔ اور اس مسئلہ میں ہم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کا اختلاف نہیں جانتے۔ ان سے ایک حائضہ عورت کے بارے میں مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب اسے سجدہ کی آیت سنائی دے تو اپنے سر کے اشارے سے سجدہ کرے۔ تابعین میں سے اسی موقف کے سعید ابن مسیب قائل ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے یا اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا۔ اور شعبی رحمہ اللہ سے بے وضو حالت میں آیت سجدہ سننے والے کے بارے میں منقول ہے کہ جہاں کہیں بھی چہرہ ہو سجدہ کر لے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444۔ مزید تفصیلات کے لیے المجموع شرح المہذب للنووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 63۔ اسی طرح الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ
جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 214 تا 215۔ کچھ اہل علم نے یہ موقف بھی اختیار کیا ہے کہ سجدہ تلاوت نماز نہیں ہے، اس لیے نماز کے لیے لگائی جانے والی شرائط یعنی طہارت، ستر پوشی اور قبلہ رخ ہونا، سجدہ تلاوت کے لیے یہ شرائط نہیں لگائی جائیں گی۔ اس بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بات یہی ہے کہ سجدہ شکر کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم سجدہ تلاوت والا ہی ہے، چنانچہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے۔ اسی طرح سجدہ شکر کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے، لہٰذا سجدہ شکر وضو کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سجدہ نماز نہیں ہے بلکہ ذکر الہی کی ایک قسم ہے جس میں اللہ رب العزت کے لیے خشوع و خضوع اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے، لہٰذا یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا اور تلاوت قرآن پاک کی طرح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 463 تا 464۔ اسی موقف کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور اس کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی موقف درست ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99 تا 90۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 220213۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔